اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان الله. سبحان الله. وسلام على المرسلين. سبحان الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان الله. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. صدق الله العظيم. سبحان الله. ما شاء الله. ما شاء الله. سبحان اللہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سبحان اللہ. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ درا ہو، اگر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. واہ واہ واہ. آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ایسا، خود بھیک دیں اور کہیں جا منگتے کہ بلا ہو. اللہ. سبحان اللہ. ناظرین، آپ اب دیکھ رہے ہیں مبارک اسٹوڈیو سے، مبارک مہمان اسٹوڈیو کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن. 13ویں رمضان کی یہ افطار کا وقت قریب ہے، اور آج ہمارے اس ایوان میں اور اس پروگرام میں ہر پروگرام کی طرح آج بھی مہمانوں کو مدعو کیا گیا ہے. علماء کرام، ثنا خان، قرہ حضرات جو ہیں وہ ہمارے اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں، اور آج آپ کے سامنے حاضر خدمت جناب محترم غلام مصطفیٰ قادری صاحب کے ساتھ بندہ ناچیز غلام غوث بھی آپ کے سامنے آج نوکری کا یہ ٹرانسمیشن کا آج کی اس خوبصورت افطار ٹرانسمیشن میں ہم بھی حاضر ہیں. اور جہاں پر ہر روز کی طرح ماہ سیام کی ان برکات کو، ان لمحات کو، خوبصورت جو لمحے گزر رہے ہیں، مہمانوں کو مدعو کیا جاتا ہے. آج ہم نے مہمانوں کا میں تعارف کرواتا جاؤں. میرے ساتھ ہی جناب محترم پاکستان کے بڑے معروف ثنا خان، محترم ریحان نظامی صاحب آپ تشریف فرما ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے ساتھ ہمارے محترم محمد فاہد رضا قادری صاحب. السلام علیکم مہمانوں کو. غلام مصطفیٰ بھائی آپ تعارف کروا دیں مہمانوں کا. ماشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں مبارک مہمان اسٹوڈیو کی خوبصورت ٹرانسمیشن. آج الحمدللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے 13ویں روزے میں ہم
کہ آج افطار میں انشاءاللہ ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ حاضری کا موقع ملا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری یہ کاوش اور کوشش قبول فرمائے۔ ویسے تو ہمارے مہمان یہاں پہ الحمدللہ ملک پاکستان کے ستارے آتے ہیں، لیکن ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہماری اس محفل میں کوئی عالم دین آتا ہے۔ تو آج میں انتہائی شکریہ ادا بھی کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری رشید ساجد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے۔ اور آج ہم نے جی تو ہمارا آغاز ہی انہوں نے پروگرام کا کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا، میں ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ہم نے بات بھی طہارت پہ کرنی ہے، غسل پہ کرنی ہے، اور اس کے جو فرائض ہے اسی پہ ہماری انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی۔ تو آج آپ سے ہم یہ سارے سوالات سے مستفیض ہوں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ محمد اجمل ثاقب قادری صاحب، آپ بھی تشریف فرمائیں، آپ سے بھی انشاءاللہ کلام لیں گے۔ تو غلام غوث بھائی سب سے پہلے چاہیں گے، آج آپ نے ہمیں شرف بخشا ہے کہ آج آپ ایک دفعہ پھر صدارت کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ علامہ صاحب سے طہارت کے متعلق چند سوالات پوچھے جائیں۔ تو سب سے پہلے علامہ صاحب، طہارت کسے کہتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، تھوڑا سا بتائیے گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، واللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، سبحان اللہ۔ اور اللہ محبت فرماتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والوں کو۔ تو ناظرین، طہارت پاکیزگی کو کہتے ہیں، پاک اور صاف ستھرے ہونے کو کہتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ سبحان، اس لیے طہارت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے، طہارت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند ہے، سبحان اللہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، واہ واہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ ماشاء اللہ۔ میں آغاز میں بتانا بھی بھول گیا تھا، ماشاء اللہ طہارت کی بات بھی ہو رہی ہے، تو آپ ہمارے جو غلام مسلم مبارک کا پیج ہے، مبارک مہمان اسٹوڈیو کا پیج ہے، آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ آج ہمارا جو ضروری میسیج ہے تب تک پہنچ جائے۔ اور ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ عسکری مارکی ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہے، اسپانسرشپ میں ہے، نبیل ڈیجیٹل ساؤنڈ جو ہمارا اس ٹیم کا حصہ ہے، جس کے ذریعے آپ تک آواز پہنچ رہی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ خاص طور پر لجپال ویڈیو پروڈکشن جو اس پوری ہمیں ویڈیو کی سہولیات دے رہی ہیں۔ خاص طور پر آج پھر ہمیں ہمارا فخر، ہمارے ملک پاکستان کا عظیم ستارہ جناب حارث قادری صاحب اس پوری ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں۔ خشام بھائی، دانش بھائی اور نبیل بھائی بھی آج ہمارے ساتھ اس ٹیم کا حصہ ہیں، انشاءاللہ تھوڑے وقت میں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو طہارت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، علامہ صاحب ایک اور سوال ہے، حدیث کی روشنی میں کتنا ضروری ہے طہارت کے بارے میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ جی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، طہارت بہت ضروری ہے، اور طہارت کے اندر غسل اور وضو کے مسائل آتے ہیں۔ جی جی، جب تک وضو نہیں ہوگا آپ کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور اگر غسل واجب ہے تو جب تک غسل ادا نہیں کریں گے تو آپ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے جب تک غسل نہیں کریں گے، اللہ کی رحمتوں سے آپ دور رہیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کوئی شخص جس پر غسل فرض ہوا ہو اور وہ رہ رہا ہو، یا پھر جس گھر کے اندر کتا ہو یا تصویر ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی غسل فرض ہو تو فوری طور پر غسل کر لیا جائے، لیکن رمضان کے اندر اس کے مسائل یہ ہیں، اگر سحری کا وقت ہو گیا، آپ پر غسل فرض ہے، تو آپ پہلے سحری کر لیں، ہاتھ دھوئیں، منہ دھوئیں اچھی طرح، بہت ضروری بات، سحری کر لیں، اس کے بعد فوری طور پر غسل کر لیں۔ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ روزے میں ہمارا کیا بنے گا، تو ان کے لیے میری گزارش ہے کہ وہ سحری کر لیں، اور سحری کرنے کے بعد پھر غسل کر لیں اور نماز فجر با جماعت ادا کریں۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے سوال کا جواب دے ہی دیا ہے، میں نے پڑھا ہے، آنکھوں کے آگے گزرا ہے یہ نا،
کہ جب بندے کا غسل نہیں ہوتا تو وہ جو چیز کھا رہا ہوتا ہے معاذ اللہ وہ حرام ہوتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا جی بتائیے گا۔ بالکل، یہ عوام کے اندر مشہور ہے، ہاں تو اس کو یہ جہالت کہتے ہیں۔ اچھا مطلب اس میں کوئی ایسی سچائی نہیں ہے۔ ہوں ہاں یہ ضروری ہے، اگر یہاں تک اگر عورت پر بھی غسل فرض ہے تو وہ ماں کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، آٹا گوندھ سکتی ہے، روٹیاں بنا سکتی ہے، کھانا پکا سکتی ہے، لیکن نماز سے پہلے اس کو غسل کرنا ضروری ہے۔ اچھا اچھا، تو چاہیں گے کہ اجمل بھائی سے کلام لے لیجیے جائے۔ جلدی جی بسم اللہ، کیا کلام سنا رہے ہیں اجمل بھائی آج ہمیں؟ جی 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 بسم اللہ۔ تیرا منگتا تیرا منگتا نہ در بدر جائے، تیرا منگتا نہ در بدر جائے، تیرا منگتا تیرا منگتا نہ در بدر جائے، تیری دہلیز پر ہی مر جائے، تیری دہلیز پر ہی مر جائے، تیری دہلیز میرے وارث میرے غریب نواز، میرے وارث میرے غریب نواز، آج کشکول میرا بھر جائے، آج کشکول میرا بھر جائے، آج کشکول میرا بھر جائے، تیرا منگتا نہ در بدر جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام کی سعادت حاصل کر رہے میں چاہوں گا اسی تسلسل میں آپ بھی کوئی کلام خوبصورت سے سنائیں۔ ماشاءاللہ افطار کا ٹائم ہے اور تو ماشاءاللہ حدیث مبارکہ وہ یاد آ رہی ہے، قبلہ حضرت بھی بیٹھے ہیں کہ روزے دار جب افطار کا وقت قریب ہوتا ہے تو روزے دار کے منہ سے نکلی ہوئی خوشبو رب کو بڑی پسند ہے، تو جب بندہ اسی زبان سے ذکر کرے گا، ذکر مصطفیٰ کرے گا، ذکر خدا کرے گا، نعت کا نذرانہ پیش کرے گا تو وہ اللہ کو کتنا پسند آئے گا۔ تو ہم اسی طرح یہ تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا ماشاءاللہ۔ فہد بھائی ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں، میں آپ سے ملتمس ہوں آپ بھی کلام کی سعادت حاصل کریں۔ جی جی بسم اللہ۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار سے
جب بھی میں نے سیدہ کے وسیلے سے مانگا سیدہ کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں اور چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی آل سیدہ کی کر لو غلامی ان کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارین آئے ہوئے ہیں بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام 13 رمضان میں آپ نے خوبصورت کلام پڑھا ہے. اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے. میں چاہوں گا بڑا اچھا ماحول بنا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ آج عالم دین بھی موجود ہیں. ایک سوال کے بعد ہم چاہیں گے کہ ریحان نظامی صاحب کی طرف چلیں گے. طہارت کی بات ہو رہی ہے علامہ صاحب اور تیمم کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا. تیمم کے بارے میں تھوڑا سا جی اچھا چلیں. طہارت میں دو چیزیں جو خاص طور پر ہیں جس میں وضو اور غسل. جی بسم اللہ. وضو میں 4 فرائض ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وارجلکم الى الکعبین. اے ایمان والو جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو تو سب سے پہلے اپنے چہروں کو دھو لو. اب یہ وضو کے اندر پہلا فرض ہے چہرے کا دھونا. اللہ. اس میں دوسرا فرض کوہنیوں سمیت بازو دھونا ہے اور تیسرا فرض وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سروں کا مسح کرنا ہے اور چوتھا فرض وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے. اللہ. ہر نمازی کو ہر مسلمان کو یہ 4 فرض جو ہیں وہ اچھی طریقے سے یاد ہونا چاہیے. اس کے بعد غسل کے اندر 3 فرض ہیں. اگر ایک آدمی فرائض ادا نہیں کرتا سارا دن نہاتا رہتا ہے تو وہ کبھی پاک نہیں ہوگا. اور پتہ بھی ہمیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں. تو 3 فرائض ہیں جس میں سب سے پہلا فرض ہے غرغرہ کرنا، لیکن اگر روزے کی حالت میں ہے تو پھر فقط صرف کلی کرنا. دوسرا فرض اس میں ناک میں پانی چڑھانا، ناک کو اچھی طرح صاف کرنا. اس میں بھی احتیاط برتی جائے. اگر یعنی روزہ ہے تو روزے کے اندر آپ ناک میں زیادہ پانی نہیں چڑھائیں گے، لیکن روزہ نہیں ہے تو کچی ہڈی تک آپ اس پانی چڑھا کر اچھی طرح صاف کریں گے. یہ 2 فرض ہو گئے. تیسرا فرض پورے جسم کو سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورا جسم اچھی طرح دھونا، صاف کرنا. ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا وضو غسل نہیں ہوگا. اور اگر سنت کے مطابق آپ نے غسل کر لیا ہے تو پھر بعد میں آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اسی طہارت میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. تو آپ نے تیمم کے بارے میں پوچھا. تیمم کی تفصیل بہت خوبصورت ہے. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں پڑاؤ کیا، ایک جگہ ٹھہر گئے. جب ٹھہرے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار مبارک جو ہے وہ گم ہو گیا. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ ہار تلاش کرو. اب ہار تلاش کرتے رہے، وقت گزر گیا. اب نماز کا وقت قریب آ گیا، پاس پانی بھی نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مضطرب ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بھی. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نماز کے لیے مضطرب ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لے آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ جب پانی میسر نہ ہو فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اے محبوب آپ تیمم فرما لیں، تیمم کر کے نماز ادا کر لیں، اللہ آپ کی قبول فرما لیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہاں پہ ایک صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں عطا فرمائے آل ابو بکر پر، ان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کتنی برکات عطا فرما دی ہیں، واہ واہ، پوری امت پر تیمم جیسی نعمت جو ہے وہ عطا فرما دی جناب صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے۔ تو تیمم کے اندر سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے، نیت کے اندر پھر اس نیت کے بعد آپ کوئی بھی زمین کی جنس سے کوئی چیز ہو یا زمین یا پتھر اس پہ ہاتھ مار کر اپنے چہرے کے اوپر ملیں، اور دوسرا فرض اس میں ہے کہ اپنی کوہنیوں سمیت اس کو ہاتھوں کو مسح کریں گے مٹی کے ساتھ مل کر، تو یہ تیمم ہے۔ اگر غسل بھی فرض ہے تیمم کر کے آپ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ جو ہمارا پیغام ہے، آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو آپ نے آگے ضرور پہنچانا ہے۔ ہمارا ویسے تو پورا پروگرام چلتا ہے، لیکن جو ضروری موضوعات ہوتے ہیں یہ آج کی دور میں بہت ضروری ہیں، غسل کے اوپر، طہارت کے اوپر، تیمم کے اوپر۔ تو علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اب ہم بلبل مدینہ ریحان نظامی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے علاقے کا فخر ہیں، ماشاء اللہ بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، اکثر آپ ان کو ٹی وی چینلز میں بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ ریحان بھائی کیا کلام سنا رہے ہیں آج ہمیں آپ؟ میں انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے کلام میں سے چند اشعار پیش کروں گا۔ جی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہوں جائیں جل جانے والے، بڑے خاک ہوں جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑی دعا ہے۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اللہ سے یہ بھی دعا ہے، حضور سے کرم کی بھیک ہے۔ تو میں چاہوں گا
کہ ہم کیونکہ آج بڑا اچھا ماحول بنا ہے آغاز سے ہی ماشاءاللہ، علامہ صاحب نے تلاوت کی ہے، دل باغ باغ ہو گیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اسی تسلسل کو لے کے چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت ثنا خان مصطفیٰ نے جوائن کیا ہے، آپ ان کو، یہ ہماری ٹیم کا حصہ بھی ہیں، آپ اکثر ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ صغیر نقشبندی صاحب بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ پڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال بھی کروں گا، تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کا یہ نعت کے ساتھ کیسے تعلق ہوا؟ الحمدللہ نعت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تقریباً آج سے 13-14 سال پہلے ہوا۔ پہلے صرف سننے تک تھا، الحمدللہ سننے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ میرے والدین کی دعا سے الحمدللہ اللہ نے پڑھنے کا بھی جو ہے وہ شرف حاصل ہوا، صرف ماں باپ کی دعا سے۔ کیا بات ہے! تو آج کیا کلام سنا رہے ہیں آج ہمیں آپ؟ الحاج رفیق ضیاء صاحب کا کلام ہے، واہ واہ واہ، سبحان چند اللہ! اشعار پیش کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا۔ اللہ! آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا؟ آپ کی نعت بہانا ہے میری بخشش کا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا۔ میری ہر آس کی ڈوری درے پنج تر سے جڑی، درے پنسن سے جڑی، میری ہر آس کی ڈوری درے پنج تر سے جڑی، بے خطر وہ کے لحد میں اتر جاؤں گا۔ آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا؟ خوبصورت کلام کی سعادت حاصل کر رہے تھے صغیر بھائی، اور لکھنے والوں نے بھی کمال کیا اور پڑھنے والوں نے بھی کمال کر دیا، پوری کیفیت کے ساتھ۔ جس انداز میں کلام کے رموز اور کلام کی کیفیت ہے اس کو ویسے پڑھنا ایک بڑی مہارت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت عطا فرمائے، اور اسی کلام سے نسبت رکھنے والے چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ بڑا اچھا موضوع تھا اور تذکرہ بھی بڑا اچھا کیا ہے۔
اس میں پنجتن کی بھی نسبت ہے. اور غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، واہ واہ واہ. لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، چراغ لے کے عشاق جو مصطفیٰ کے چلے، ہوائے تند کے جھونکے بھی بچ بچا کے چلے. اللہ. اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے. واہ 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 واہ. اور یہ مہینہ بھی بخشش کا ہے اور رحمت کا ہے، اور یہ عشرہ بھی بخشش کا. الحمدللہ ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمیں جوائن کیا ہے قاری محمد سلیم یوسفی صاحب سے. میں ملتمس ہوں آپ کلام کی سعادت حاصل کریں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ان التیار حسبا واہ 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 واہ. یوما الى ارض الحرم سبحان اللہ. بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم مکھیو اتھا میں مٹھڑی نت جان بلبیو اتھا میں مٹھڑی نت جان بلبے ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب آئے تھا میں مٹھڑی نت جان بلبیو تھا میں مٹھڑی. درد فراق رنجے چڑے والے اسہار پرو گل پائے، ہک ہک درد مہینے تو سے سکھڑے گھول گوائے، جنہ دردی میرا دل بر راضی شالا لگ جن دون سوائے، غلام فرید آئو درد سلامت جنہ دردہ یار ملائے، تورے دکرے دوڑے کھاندلیاں تیڑے نام تو مفت بکاندلیاں، او تڑیاں باندیاں دی میں باندیاں تڑیاں باندیاں دی میں باندیاں، ہمدر دیاں کتے آنال ادب آئے تھا میں مٹھڑی، تن تندور ہڈاں دا بالن اساں ہاواں نال تپایا، کپ کپ بکیاں اساں کیتے پیڑے اتوں عشق پلے تھن لایا، تن دی ہانڈی اتے من دا سالن اتوں لون صبر دا پایا، غلام فریدہ میں ساری تیڈی تیکو ہجے اعتبار نہیں آیا، او تڑیاں باندیاں دی میں باندیاں
دیا کتے نال ادب آئے تھا میں بٹھڑی تے جان بلبیو تھا میں بٹھڑی جے تو آ ملے تے میں لکھ دیاں جے تو نہ ملے تے میں ککھ دیاں ہائے دل وچ اڑی اڑی کا میں رکھ دیاں کدی موڑ مڑار تے آوت ہائے تھا میں مٹھڑی وس دے ہاسے اتے وس دے ناسے تیڈی جوک دے آسے پاسے سن دے ہاسے مٹھیاں گالی سونا ڈھول سنے دا ہاسے ہی کلام کا مکان ساڈا بکا وچ پھاسے نفس پلیت پلیت چکیتا کوئی اصل پلیت تناسے واہ سونا ڈھولن یار سجن واہ ساول ہوت حجاز وطن دیکھ فرید دا بیت حزن دیکھ فرید دا بیت حزن ہمروز ازل دی تانگ طلب آئے تھا میں مٹھڑی قاری محمد سلیم یوسف صاحب ماشاءاللہ آپ نے حق ادا کر دیا ہے بہت خوبصورت کلام پڑھا ہے اور ماشاءاللہ دل سے پڑھ رہے تھے آپ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائیں انشاءاللہ کیونکہ ہمارا افطار کا ٹائم بہت قریب ہے تو ہمارے چاہیں گے کہ کیونکہ ہمارے مہمان جو ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے خوبصورت کلام سنا جائے تو انشاءاللہ آپ سے ایک دفعہ پھر ہم ضرور ٹائم لیں گے آپ سے ضرور لیں گے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے خوبصورت نعت خوان خوبصورت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ عبداللہ قادری صاحب آپ سے گزارش کریں گے تو آپ کیا کلام سنا رہے ہیں افطار کا ٹائم بہت قریب ہے جلدی جلدی خوبصورت سے 2 اشعار سنا دیں جو کچھ مجھے ملا ہے اللہ سرکار کی عطا ہے سرکار کی عطا ہے جو کچھ مجھے ملا ہے سرکار کی عطا ہے جو کچھ مجھے ملا ہے سرکار کی عطا ہے یہ جو سانس چل رہا ہے یہ جو سانس چل رہا ہے سرکار کی عطا ہے یہ جو سانس چل رہا ہے اللہ اور اتنا کرم کیا ہے
اپنا بنا لیا ہے اتنا کرم کیا ہے اپنا بنا لیا ہے قدموں میں رکھ لیا ہے قدموں میں رکھ لیا ہے سرکار کی عطا ہے جو کچھ اللہ ملا سبحان اللہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور میری کامیابیوں کا میری کامیابیوں کا میری زندگی کا سارا جتنا بھی سلسلہ ہے جتنا بھی سلسلہ ہے سرکار کی عطا ہے جتنا بھی سلسلہ ہے سرکار کی عطا ہے واہ 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 جو بھی مجھے ملا ہے سرکار کی عطا ہے میری کامیابیوں کا میری زندگی کا سارا جتنا بھی سلسلہ ہے سرکار کی عطا ہے خوبصورت آواز خوبصورت انداز اور خوبصورت کلام بہت شکریہ عبداللہ قادری صاحب جلدی چلی جائیں گے ننھے منع ثنا خان کی طرف صغیر برادران یایا بھی بھائی ساتھ ہیں تو خوبصورت ماشاءاللہ جو جذبہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یایا بھائی بچوں کی طرف چلیں گے اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک سوال علامہ صاحب سے ہو جائے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے چلیں اب کلام لے ہی لیتے ہیں تو جی یا جلدی سے اچھے سے کلام سنا دیں بسم اللہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے تو کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے تو کسی
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حال دل کس کو سنائیں. خوبصورت ماشاءاللہ بچوں کا جذبہ ہے، خوبصورت ماشاءاللہ پڑھا ہے. اللہ پاک شاد و آباد رکھے. جی علامہ صاحب کی طرف چلنا ہے ہم نے انشاءاللہ. میں علامہ صاحب سے سوال کرنا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو میسیج بتا دوں کہ یہ جو ہمارا خوبصورت پروگرام ہے اس کو عسکری مارکی اسپانسر کر رہی ہے، اور اس خاص طور پر نبیل ڈیجیٹل ساؤنڈ جس کے ذریعے آپ تک آواز پہنچ رہی ہے. ان کے ساتھ ساتھ خوبصورت ویڈیو جو فرائض سر انجام دے رہے ہیں. لجپال ویڈیو پروڈکشن پوری ٹیم کو ایک دفعہ پھر لیڈ کر رہے ہیں فخر پاکستان حارث قادری صاحب، نبیل قادری صاحب، دانش قادری صاحب اور خشام بھائی، وسیم بھائی، شاہ جی. یہ ہمارا پورا گروپ کا حصہ ہے. ہم کیمرے کے اس پار جو بیٹھے ہیں، کیمرے کے اس پار جو بیٹھے ہیں اور جو کیمرے میں دیکھ رہے ہیں، سب کے لیے دعا ہے اللہ پاک سب کو اس بابرکت روزے کے صدقے سے، خوبصورت روزے کے صدقے سے مدینہ شریف کی بات نصیب فرمائیں. خوبصورت نعت خوانے میں ایک جوائن کیا ہے. میں چاہوں گا کہ جلدی ہم جائیں. اس سے پہلے علامہ صاحب آپ کی طرف جانا ہے. غسل اور طہارت کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کتنا ضروری ہے ہماری زندگی میں. جی، جس طرح غسل اور وضو کے فضیلت ہے، اسی طرح نہ کرنے کی نحوست ہے. اچھا. آدمی، میں نے پہلے بھی عرض کیا، جتنی دفعہ جتنی دیر تک وہ بغیر غسل کے رہے گا اتنی دیر تک اللہ کی رحمتیں اس پر نازل نہیں ہوں گی. اور وضو کے ساتھ رہنا، یہاں تک وضو کے ساتھ رہنے والا بندہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہوگا. واہ 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 واہ. اور وضو کے ساتھ رہنا اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. تو اس لیے وضو اور غسل کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے. اور جب بالخصوص ہم بچوں سے، نوجوانوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو سب سے پہلے ان کا عذر یہ ہوتا ہے کہ ہم کپڑے پاک نہیں، جسم پاک نہیں. تو بھائی کپڑے پاک پہننا چاہیے، جسم پاک رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا جسم پاک ہوگا، کپڑے پاک ہوں گے تو ہم وضو کے ساتھ نماز ادا کر سکیں گے. تو کئی روز تک اپنے کپڑے ناپاک رکھنا اور جسم کو ناپاک رکھنا، یہ روحانی طور پر بہت بڑی نحوست ہے اور اللہ کی رحمت سے آدمی دور ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت خوبصورت بات اور بہت خوبصورت پیغام. اس پہ اب سب نے عمل بھی کرنا ہے. اور میں پھر ایک دفعہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح کے پیغامات ہوتے ہیں اس کو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے پھیلانا، تاکہ جن کو یہ شرعی مسائل نہیں پتہ ان تک یہ مسائل پہنچنے چاہیے. کیونکہ ہمارے جو عالم دین ہوتے ہیں ان کا جو مسجدوں میں آج کل رمضان شریف میں ٹائم ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے اور بہت ٹائم قلیل ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں بڑی مشکل سے یہ وقت دیتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ نے میسیج سب تک آپ کی ذمہ داری پہنچانا. ریحان قادری صاحب ہمیں جوائن کیا ہے، خوبصورت نعت خواں ہیں. ہم چاہیں گے کہ اس کی چند اشعار سن لیں اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں. اللہ سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا اللہ رہا ہے. دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہے بلوا رہا ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے یا رہا ہے. کیا بات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماہ سیام کے ان لمحات میں اور افطار کا وقت قریب ہو تو مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے اشعار آپ سماعت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. بہت سارے قافلے مدینہ شریف جا رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے. اور ماہ سیام میں حدیث مبارکہ بھی ہے جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کی سعادت حاصل کی گویا ایسے ہے اس نے میرے ساتھ انگلی پکڑ کر حج کیا. یہ میرے آقا کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. افطار کا وقت قریب ہے. آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہماری پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے مبارک مہمان اسٹوڈیو سے، سرزمین لاہور سے، عسکری مارکی سے یہ لائیو اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، ٹرانسمیشن کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کا یہ ماہ سیام میں عبادات کو قبول فرمائے. دعا کریں گے اور دعا کے ساتھ ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسم قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا ربنا یا کریم، افطار کا وقت قریب ہے اور تیرے محبوب کا فرمان ہے یہ مقبولیت کی گھڑی ہے. ہماری دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما. جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مالک سب کی دل کی نیک خواہشات مرادیں التجائیں قبول و منظور فرما. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و علی صحابہ اجمعین برحمتک. اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد